اور ابا سے لڑ رہے ہیں. چلو ایک عام آدمی سے ابا کو سمجھایا, ابا یہ کام غلط ہے, ابا نے کہا جا تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے. ایک دم یہ دیکھو ابا, ایک تو میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں, اوپر سے آپ کو آگے سے غصہ آ رہا ہے. تو الٹی کہانی. دیکھو جیسے جم جانے والا ویٹ لفٹنگ کرتا ہے نا تو بازو میں طاقت بڑھتی ہے نا, کمزور بازو بھی کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. تو جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو ایسے ہی جب غصہ آیا کرے نا پی جایا کرو, اس سے غصہ پینے کی طاقت بڑھے گی. آج بعض ماہر نفسیات, سب نہیں, بعض ماہر نفسیات الٹی گنتیاں سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ غصے کو برداشت کرنے سے آدمی وہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے نکال دینا چاہیے. بعض, سب نہیں کرتے, جو سمجھدار ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غصہ جاری کرنے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, حقیقت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا غصہ آ رہا ہو تو پیو نہیں, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, اس سے یوں ہو جاتا ہے, اس سے فلانی جگہ فرق بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لہذا نکال دو. تو ایسا نہیں ہے. غصہ آپ نکالتے رہیں گے تو وقتی فائدہ تو ہوگا آپ کو. جیسے چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے پی لو, وقتی طور پر چرس کی طلب کیا ہو جائے گی, ختم. لیکن اور مزید طلب پیدا ہوگی تھوڑے وقت کے بعد, اور جس نے نہیں پی اس کو پھر آہستہ آہستہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تو بالکل یہی بات ہے. ساری برائیوں کی جڑ یہ غصہ ہے. یعنی انسان کو ترقی سے جو روکتی ہے نا جو چیز, وہ کیا ہے, غصہ. اور ہمارے ہاں اس کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لوگ نوجوان فخر سے کہتے ہیں تجھے پتا ہے تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے جب کوئی الٹی بات کرتا ہے. اسٹائل بھی یہ ہوتا ہے, ابے تیرے کو میرا تو پتہ ہی ہے, یہ اسٹائل ہوتا ہے. میرے سے کوئی الٹی بات کرے تو آپ, تیرے کو پتہ ہے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی. میں تو پھر تکا کے سنا دیتا ہوں. وہ بھی کہتا ہے ہاں یار یہی کوالٹی ہے تیرے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس پہ بھی گزری نہیں ہے نا. جب اس پہ بھگتے گا نا یہ خود کسی دن یہ پٹے گا تو بولے گا یار یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے. بہت ٹھنڈا, انسان کو ٹھنڈا میٹھا ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے غصہ جاری کرے. یار بنتا بھی ہے یا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آئے نہیں اور کبھی بھی جاری کرنا ہی نہیں ہے, ایسے تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو. امام شافعی فرماتے ہیں غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے نا تو وہ گدھا ہے. امام شافعی, کیونکہ بعض لوگ ایسے صوفی بن جاتے ہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, جب انسان گوشت کھائے گا انسان تو غصہ آئے گا, لیکن کتنا جاری کرنا ہے, کہاں کنٹرول کرنا ہے, یہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی, اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی لگام گھوڑے کو پکڑا دیتے ہیں کہ تو بھاگ رہا ہے اسپیڈ سے تو مجھے جہاں چاہے لے جا, تو وہ تو برباد کرے گا. گھوڑا اسپیڈ میں ہوگا, لگام آپ کے ہاتھ میں, آپ نے یہاں ٹرن کرنا ہے, ادھر ٹرن کرنا ہے, تو غصہ بھی آپ کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. ایک دم آدمی کہتا ہے جلدی جلدی کام ہو جائے, تو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں ہوگی تو کام تو جلدی جلدی ہوگا, لیکن ہوگا وہ جو کیا ہوگا, صحیح ہوگا, غلط طرف نہیں جائے گا انسان. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے ویٹ لفٹنگ کرنے سے بازو مضبوط ہوتے ہیں, وزن اٹھاتا ہے تکلیف, تو ایسے ہی نا غصہ برداشت کرنے کی پریکٹس کرو, چیلنج کیا کرو. آج میں 10 آدمیوں پہ غصہ آئے گا, شروع میں جائز غصہ بھی نہ کرو تاکہ پریکٹس ہو جائے نا. ابے جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے وہ خامخواہ کے ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, حالانکہ ویٹ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کوئی ابا نے تھوڑی کہا ہوتا ہے کہ 20 کلو آٹا لے کر آ ویٹ اٹھا, وہ کہہ رہے بس جب ابا کہیں گے تو پھر اٹھے گا نہیں, تو اس سے پہلے ویٹ اٹھا لو. تو غصہ جائز بھی اگر ہونا, آپ کا سمجھتے ہو کہ یہ میں جاری کروں گا تو فائدہ ہے, تو وقتی طور پر اپنے کنٹرولنگ پاور کو بڑھانے کے لیے جہاں غصہ آ بھی رہا ہے نا وہاں کیا کرو, پی جاؤ اس کو. یار کچھ دن اس کی پریکٹس کرنی ہے بس. یہ اتنی بہترین صفت ہے نا, اگر آپ میں غصے میں کنٹرول ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے نا. یہاں تک ایک روایت میں آتے ہیں تمہاری منہ پہ تعریف کرے خاک اٹھا کے پھینک دو اس کے منہ پہ, کیونکہ یہی لوگ آپ کو تباہ کرتے ہیں. لیکن بعض صحابہ میں ایسی کوالٹیز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اصول توڑ دیا اور ان کے بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے. کیونکہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی وہ اپریشیٹ بنتا ہے اس میں, چاہے وہ منہ پہ ہی تعریف ہو. ایک صحابی کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند. اور یاد رکھیں میں اور آپ کسی کے منہ پہ تعریف کریں گے نا تو یہ تعریف اتنی بڑی تعریف نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں,
لیکن سید الانبیاء جن کا مقام سب سے افضل، جن کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ کسی صحابی کو بلا کر ان کے چہرے پہ، ان کے منہ پہ، ان کے سامنے ان کو مخاطب کر کے ان کی تعریف کریں، تو اس کا مطلب بھائی وہ بڑی خاندانی صفات ہیں جو ان کو بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تو بہت ہی کوئی بڑھیا کوالٹی ہے ان کے اندر، بہت زیادہ ان کی اس میں قربانی ہے. تو وہ 2 کوالٹی کیا ہیں کہ کیا وہ تہجد پڑھتے تھے؟ بھائی نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت بولو پسند ہیں، بہت پیاری صفات ہیں تمہارے اندر 2. تو وہ 2 صفات تہجد بھی ہو سکتی تھی، میدان جنگ میں بہادری کے جوہر بھی ہو سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، یہ تو ویسے ہی پسند ہے، اس کے لیے الگ سے بندے کو بلا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا 2 کوالٹی میں ایک الحلم، برداشت. کیا ہے؟ برداشت. فوراً جذباتی نہیں ہو جاتے. کسی نے کوئی بھی بات آ کے کہہ دی، کچھ بھی کہہ دی، ایک دم وہ تیش میں آ گئے، پسینہ ہوئے، رگیں پھول رہی ہیں. برداشت. دوسرا الاناہ، جلد بازی نہیں ہے فیصلے میں. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ کر کے، سوچ سمجھ کے، اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کر کے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو. تو یہ جب ہی ہوتا ہے. اناہ جب پیدا ہوتی ہے جب حلم ہو، برداشت ہو. برداشت نہیں ہوگی تو فیصلے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جیسے آج کل لڑکے کہیں لڑکی پہ نظر پڑ گئی نا، خوبصورت، فیصلہ کہ اس سے شادی ہوگی، یہ ہو جاتا ہے.